بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہم بتوفیقہ تعالی حدیث پاک کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا یہ درس اور لیکچر، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ کی دو پسندیدہ شخصیات، یعنی عادات، پسندیدہ جو افعال ہیں دو، وہ کسی فرد میں بھی ہو تو وہ فرد دو باتیں اللہ کو بڑی پسندیدہ ہیں، اور ان دو باتوں کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ نے سنا اور آج ہم تک وہ پہنچایا، تو اس کو جنہوں نے نقل کیا، میں آج بڑا اعزاز سمجھ رہا ہوں اور بڑے فخر سے یہ بات کر رہا ہوں، بحمد اللہ تعالی، شکراً یا رب العالمین، کہ آج میرے سامنے وہ کتاب موجود ہے حدیث کی، جو کہ شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو شارح بخاری ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری شرح بخاری لکھی، وہ فتح الباری کے جو مصنف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے منبہات، اور مجھے یہ تبرکاً اور میرے لیے اعزاز ہے کہ بہت بڑے علامہ شخصیت، بہت بڑی صوفی شخصیت، شریعت و طریقت کے بہت بڑے عامل، حضرت العلام پیر طریقت علامہ حافظ محمد مطلوب رسول صاحب للہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مجھے عطا فرمائی اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ منبہات لکھنے والے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا زمانہ پیدائش 773 ہجری ہے، یعنی آج سے 7 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں کم و بیش، اور انہوں نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، اور 784 ہجری میں 84 ہجری میں مسجد حرام کے اندر، یعنی خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے قرآن مجید مکمل سنایا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 150 کتاب 700 سال پہلے جب قلم سے لکھا جاتا تھا لکھیں، جو آج ایک ایک کتاب اتنی ادق ہے، ضخیم ہے، اور جلدوں پر اس کی آگے شروع لکھی گئیں، اور اتنی کمال علمی خزانہ ہے کہ جو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے صاحبان علم پوری دنیا کے، وہ ان کا حوالہ دیے بغیر آگے گزرتے نہیں ہیں، اور جس نے آج بخاری کو سمجھنا ہو تو وہ فتح الباری کو پڑھے بغیر بخاری کو صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ عظیم محدث کی بات، ان کی کتاب کا پہلا باب آج میرے سامنے ہے، اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی حدیث کے اس سبق سے ہمیں برکت نصیب فرمائے، اور ہمارا تعلق تاجدار کائنات کی ہر بات کے ساتھ دل و جان سے ہو، آقا کی باتوں سے محبت ہو، عشق ہو، ہر بات اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اور بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے واصف علی واصف کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ سو آج اس کا آغاز کر رہا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا باب، 10 باب انہوں نے بنائے، اور پہلے باب میں جو پہلی بات فرمائی ہے وہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ ہاں دو چیزیں بہت پسندیدہ ہیں،
اور وہ کون سی؟ ان سے بہتر کوئی چیز نہیں. فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. اور نمبر 2 والنفع للمسلمین، مسلمانوں کو نفع پہنچانا، نفع دینا. اور یہ 2 باتیں پڑھنے کے ساتھ بندہ جب غور و خوض کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید دین کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے، اسلام کا پورا فلسفہ بیان آقا نے کر دیا ہے. کہ پورا دین ان 2 چیزوں میں جمع لگتا ہے. 2 تعلق بنتے ہیں، اور وہ تعلق کیا ہے؟ ایک بندے کا تعلق اللہ سے ہو اور ایک بندے کا تعلق بندوں سے ہو. اللہ پر ایمان لانا، بندے کا تعلق اللہ سے بنتا ہے، اور لوگوں کو نفع دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مسلمانوں سے ہمدردی کرنا، انسانیت کی بقا چاہنا، انسانیت سے پیار کرنا، ضروریات زندگی ان کی وہ فراہم کرنا، اس کی معیشت کے لیے، روزگار کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے، الغرض انسان کے ساتھ تعلق بنانا، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد نظر آتا ہے. اللہ پر ایمان لانا حقوق اللہ، اور انسان کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنا اور تعلق بنانا حقوق العباد ہے. یہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اگر ایک جگہ جمع کریں تو یہ دین مصطفیٰ بنتا ہے، یہ دین اسلام بنتا ہے. اور اس پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم الایمان باللہ پر ایمان لانا وہ کیسا ہو اور کیا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر اور اس کی تمام صفات پر اور اس کی تمام تقدیر پر، ہر طرح اس کی ذات پر، اس کی صفات پر اور تقدیر پر دل و جان سے تسلیم کر لینا، اسے ایمان باللہ کہتے ہیں. تو میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے یوں عرض کروں گا کہ اللہ کی ذات پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود حق ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، وہ عبادت اور سجدوں کے لائق وہی ہے. مگر اس کی صفات پر بھی کمال ایمان ہونا ضروری ہے. اور اگر بندہ اللہ اس کی جو صفات ہیں ان پر کامل ایمان لے آئے اور دل و جان سے لائے تو بندہ بے تحاشا گناہوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے اور بچ جاتا ہے. اور بندے کی لائف انتہائی پاکیزہ صاف ستھری ہو سکتی ہے اگر بندہ اللہ پر اور اس کی صفات پر، ذات پر اور صفات پر ایمان کامل کر لے. ان میں سے 2 کی ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں قرآن کے اندر، بے شمار صفات میں سے. سمیع بصیر، قرآن میں پڑھتے ہیں انہ سمیع بصیر، کہ وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ وہ دیکھنے والا بھی ہے. یہ 2 اس کی شانیں ہیں، 2 اس کی صفتیں ہیں. تو اگر بندہ انہی 2 صفات پر فوکس کرے اور اپنی فکر میں، خیالات میں، تصورات میں، نیت میں، ارادوں میں، دل میں، عقل و شعور میں، فہم و فراست میں، ہر طرح اپنے اعصاب پر وہ اس کا غلبہ طاری کر لے اور پوری طرح اعتقاد کر لے کہ میرا اللہ ہر جگہ ہر وقت، وہ جہاں بھی ہو، بندہ بند کمرے میں ہو جہاں کوئی 3% اور دیکھنے والا نہ ہو، اللہ میرا وہ جب بھی بات ہم کریں تو وہ میری بات کو سنتا ہے. میں اونچی کروں یا میں وہ آہستہ کروں یا میں دل میں اس بات کا ارادہ کروں، میں گنگناؤں یا سرگوشی کروں، میں جس طرح بھی کوئی لفظ جملہ بولوں گا، ارادہ کروں گا، لب ہلیں گے، وہ میرے لب ہلنے سے بھی پہلے میری بات کو سنتا ہے. وہ ساری طاقتیں سننے کی اسی کے پاس ہیں. اور اسی طرح
بصیر کہ میں جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، جتنا بھی چھپا ہوا بھی ہوں، تب بھی میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے۔ یہ اس کی صفت خاص ہے۔ سننا اور دیکھنا، صرف ان دو صفات پر بھی بندے کا عملاً اعتقاد آ جائے، وہ دل و دماغ میں ان دو صفات کا غلبہ ایمانی اعتبار سے آ جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ بندہ کسی غلط جملے کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بھی اس اللہ کے سمیع ہونے پر جس کا اعتقاد ہے، اس کی زبان پر کوئی غلط جملہ ارادہ بھی بنے تو وہ رک جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے فوراً ایمان کا تقاضا ہوگا، ضمیر بولے گا، ایمان کہے گا کہ بندے تو نے اگر لفظ غلط بولا تو تیرا رب تجھے زبان دینے والا، شعور دینے والا، وہ تو سن رہا ہے۔ تو اگر اس سننے والے کے سامنے لفظ غلط بولا، کبھی بولا، غلط بولا، ناجائز بولا، تو وہ لفظ جب سنے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ سو وہ بندہ اس کے حیا سے، اس کے ڈر سے ایمان تقاضا کرتا ہے کہ زبان پر کبھی گندا لفظ یا غلط لفظ وہ کبھی بھی نہ لائے، تاکہ میرا رب کبھی ناراض نہ ہو اور حیا آئے۔ اور اسی طرح جب بندہ کوئی غلط کام کا ارادہ کرے، نیت میں فتور آئے، رشوت لینے لگے، غلط کوئی قدم اٹھانے لگے، کوئی گناہ کا ارادہ بن جائے، کسی کی چوری کا، کسی کی عزت پائمال کرنے کا، کسی اعتبار سے بھی وہ اس کو وسائل بھی موجود، مواقع موجود، مگر جس کا اعتقاد رب کے بصیر ہونے پر کامل ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، تو وہ فوراً رک جاتا ہے کہ نہیں، میں کبھی بھی یہ قدم غلط نہیں اٹھاؤں گا کہ میں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سو سمیع اور بصیر ہونے پر اگر ایمان کامل ہو جائے تو یہ ایمان باللہ ہے، اور اس سے بندہ گناہوں کی دلدل سے بچ سکتا ہے، اپنے وجود کو گندگی کی علائشوں سے بچا سکتا ہے، گناہوں کے زنگ سے بچا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ایمان باللہ مکمل ہو، اور اس کی ذات پر اور صفات پر بھی اس کا ایمان ہو۔ میں ایک بات بصیر ہونے کے اعتبار سے ایک واقعہ جو کہ بنی اسرائیل پہلے آقا کریم کے زمانہ ظاہری سے بھی پہلے کا جو واقعہ جس کو بیان کیا گیا روایات میں ملتا ہے کہ جن کا ایمان اللہ کے ہونے پر، اللہ کے دیکھنے پر، اللہ کے سننے پر کامل ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی ایک باغ تھا اور باغ کی ایک فصیل تھی، یعنی دیوار تھی، تو اس باغ کے اندر اس باغ کا مالی یا اس باغ کا مالک موجود تھا، تو اس کا ایک ڈور دروازہ تھا، اس دروازے سے کوئی عورت انٹر ہوئی۔ یہ صدیوں پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، جن کا ایمان کامل کا ان کا حال یہ، وہ ایک عورت انٹر ہوئی۔ جب عورت اندر گئی تو شیطان نے اس مرد میل پر، اس کے دل دماغ پر ایک فتور بپا کر دیا۔ اس نے یہ جملہ کہا اس فیمیل کو کہ وہ دروازہ لاک کر کے آئیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے اس کے چہرے کو بھانپ لیا کہ اس کے دل کے اندر کوئی فتور بپا ہوا۔ اس نے کہا کہ کوئی تیسرا ہمیں دیکھ نہ لے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تیسرے کا ڈر ہے، چلیں ایک دروازہ تیرے کہنے پہ میں بند کرتی ہوں اور ایک دروازہ تو بھی بند کر۔ اس نے کہا کون سا وہ دروازہ جو میں بند کروں؟ جو دروازہ تو نے بند کرنا ہے وہ تو میں جانتا ہوں، اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے، مگر جو دو دروازہ کہہ رہی ہے وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس نے کہا وہ دروازہ تو بند کر جس سے میرا مالک بصیر دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے کہا جس سے راست دروازے سے میرا رب دیکھتا ہے وہ دروازہ بند کر، فوراً یہ جملہ اس کا مقدر بدلنے کے لیے کافی ٹھہرا، اور اس مرد کے دل و دماغ میں وہ ہدایت بن کر اتر گیا۔ وہ خوف پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا کہ وہ دروازہ تو میں کبھی بند نہیں کر سکتا
جہاں سے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اسے خبر تھی کہ رب تو ایسا بصیر ہے کہ وہ ہر جگہ ہر حال میں دیکھ لیتا ہے، اس بندے سے کبھی بندہ چھپ نہیں سکتا۔ سو یہ جب خیال فوراً اس نے ڈالا کہ وہ دروازہ بند کرو جس سے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو وہ عورت کا وہ جملہ اس کے لیے ہدایت بن کے اترا، اور رب کی بصیر ہونے پر احساس دلایا جب، تو وہ مرد کی نیت کے اندر اصلاح پیدا ہو گئی، اور وہ اس گناہ سے بھی محفوظ ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اور ہمیشہ زندگی میں پھر اس کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ کہیں بھی ہوتا کوئی غلط نیت اور فطور، کہیں بھی آتا کوئی اقدامات غلط کرنے کا نیت ارادہ پیدا ہوتا، فوراً اس کے ذہن میں آتا کہ میرا رب انہ سمیع بصیر ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ سو اس اللہ کے دیکھنے پر ایمان آ جائے، بصیر ہونے پر ایمان آ جائے، تو بندہ زندگی کے ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ سو آئیے ہمیں اس بات آج ایمان باللہ کی وضاحت اللہ کی توفیق سے جتنا اللہ نے چاہا اتنی ہوئی، انشاءاللہ اس کا اگلا سٹیپ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بیان کریں گے کہ وَالنَّفْعُ بِالْمُسْلِمِينَ وہ کیا ہے۔ سو آج کا میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو مولا کے ساتھ یوں جوڑیں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان یوں لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے، کہ وہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، اور یہ احساس ہر لمحے اپنے دل و دماغ پر طاری ہم کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو آئیڈیل ترین بنا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنا سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی رضا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی، شرط یہ ہے اس دنیا و آخرت کے مالک، کائنات کے مالک کے ساتھ اپنا تعلق دوستی پیدا کر لیں، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق، ایمان کا تعلق، یہ اطاعت کا تعلق، بندگی کا تعلق، یہ سارے تعلقات مالک کے ساتھ پیدا کر لیں، پھر دیکھنا کہ اس کے ساتھ تعلق بننے کے بعد رب ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے بناتا ہے۔ والسلام۔